اور نبی نے جن بیوہ عورتوں سے نکاح کیا وہ بیوہ عورتیں اپنے پرانے شوہروں کی اولاد جو اپنے ساتھ لے کر آئیں، اللہ کے نبی نے ان کے پرانے شوہروں کی اولاد کو ان کی ماں سے نکاح کرنے کے بعد اپنی بیٹی بنایا اور آپ نے ان بیٹیوں کا بھی نکاح کرایا۔ پڑھیے سیرت کی کتاب اور دیکھیے اتنی بڑی ذمہ داری۔ بھائی میں ایک بیوہ سے شادی کر رہا ہوں اور بیوہ عورت اپنے مرحوم شوہر کی اولاد اپنے ساتھ لے کے آئی تو اب وہ میرا نہ بیٹا ہو گیا ہے، اب وہ میری نہ زیر کفالت ہو گیا ہے، اگرچہ وہ میرا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اور اس کی بھی شادی کرا ہے اللہ کے رسول۔ اور تعجب ہے اپنی ایک ایک بیٹی کی شادی میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ قرضہ لے کر کرنے والوں، محمد رسول اللہ نے زینب کا نکاح کیا۔ کوئی ماں کا لال ایک مولوی اٹھے اور ثابت کرے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی صحابی سے 1 روپے کا 1 درہم کا قرض بھی لیا ہو۔ آپ نے رقیہ کا نکاح کیا، کبھی اللہ کے رسول نے 1 روپے کا بھی قرض لیا ہو۔ آپ نے ام کلثوم کا نکاح کیا، کبھی آپ نے 1 روپے کا بھی قرض لیا ہو۔ آپ نے فاطمہ کا نکاح کیا، کبھی فاطمہ کی شادی کے لیے کسی سے 1 روپیہ بھی ادھار مانگا ہو۔ اور ان بیٹیوں کے علاوہ بیوہ عورتیں جو اپنے مرحوم شوہروں کی اولادیں اپنے ساتھ لے کر آئیں، ان کے نکاح کرائے لیکن کسی سے قرض نہیں لیا، سنجیدگی اور سادگی کے ساتھ نکاح کرائے، قرض نہیں لیا اور ایک مثال قائم کر دی۔ یہی تو ہے اسوہ۔ کارڈ چھپوانے والوں یہ 45 اور 40 اور 20 روپے کارڈ پہ چھپ کر کرا رہے جلسہ سیرت النبی۔ اب دیکھتا ہوں کہ گوئنڈی میں کتنی لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے اور کتنی لڑکیوں میں کارڈ چھپتے ہیں کہ نہیں چھپتے ہیں، اور بارات سیرت اللہ آئیڈیل بناؤ نبی کو، ماڈل بناؤ نبی کو، نمونہ بناؤ نبی کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ آپ نے ان کے نکاح کیے اور ایسا پیار۔ جب زینب کہ نیزہ مارا گیا، حبار ابن اسود نے نیزہ مارا، تیر مارا، زینب کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، حمل ساقط ہو جاتا ہے اور زینب مدینے میں اسی صدمے سے انتقال کر جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی جب ان کو مٹی دے رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے کہا آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ تو رونے سے منع کرتے، فرمایا یہ محبت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر باپ کے دل میں ڈال دیا ہے۔ آئے لوگوں، یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بڑی مارے کھائی، یہ میری وہ بیٹی ہے جو میرے لیے بہت ستائی گئی ہے۔ اتنا کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رقیہ کا انتقال ہوا، یہ بڑا عجیب دن تھا۔ آپ کو بتاؤں اسی دن جنگ بدر میں کامیابی ملی تھی، صحابہ جنگ بدر کو جیت گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ ابھی صحابہ جشن منا رہے تھے، جیت کی خوشیاں منا رہے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ ایسے ہی میں کسی نے کان میں آ کر فرمایا، اسی خوشی کے دن یہ فرمایا، اے اللہ کے نبی آپ کی بیٹی رقیہ کو چیچک نکلی ہوئی تھی اور اسی چیچک میں رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی غم میں بدل گئی، اپنی بیٹی کی تجہیز و تدفین میں جانے لگے، لیکن دیکھا وہاں جلد بازی میں عثمان غنی نے ان کی مٹی کر دی اور لوگ قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، رقیہ کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچتے ہیں اور اپنی بیٹی کی قبر پہ مٹی دیتے ہیں۔ آپ کو رقیہ کا چہرہ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ ام کلثوم کا بھی انتقال ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو آپ کی بیٹیاں تھیں جن کے انتقال پہ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ زینب نے بار بار تاکید کی، آپ کی بیٹی زینب نے، کہ آپ کی نواسی یعنی میری بیٹی امامہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، آپ آ جاؤ۔ اللہ کے نبی اپنے چند صحابہ کو لے کے جب امامہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ وہی امامہ ہے جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول تو امامہ کو اپنے کاندھے پر اٹھا لیتے تھے، اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ آج امامہ اپنی ماں زینب کی گود میں ہے اور سسکیاں لے رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اللہ کے پاس جانے والی ہے۔ اس حال میں جاتے ہیں اس حجرے کے اندر جس میں زینب موجود ہے، کئی عورتیں پہلے سے موجود ہیں۔ زینب کی حالت دیکھ کر ان عورتوں کے آنکھوں میں بھی آنسو ہے۔ اللہ کے نبی جیسے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، حضرت زینب نے اپنی بچی کو نبی کی گود
میں بڑھا دیا. اے اللہ کے نبی لیجئے میری بچی پر دم کیجئے, لیجئے میری بچی پر دعا کیجئے. اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے رسول ہیں, میرے ابو میری بیٹی کے لیے کچھ دعا کیجئے, کچھ کیجئے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی زینب کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور اپنی نواسی امامہ کو اپنی گود میں اٹھایا, اور جیسی امامہ کو اپنی گود میں اپنے سینے سے لگایا, شاید یہ نوازی امامہ اپنے نانا کا انتظار کر رہی تھی, اسی موقع پر امامہ کا انتقال ہو جاتا ہے. پورا کمرہ رو رہا ہے, حجرے میں جتنی عورتیں رو رہی ہیں, اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں, حضرت زینب کے آنسو رک نہیں رہے ہیں, اپنی بیٹی کے انتقال کے بعد سب کے آنکھوں میں آنسو ہیں. لیکن ایسے موقع پر صبر کا معنی اگر سمجھا رہے ہیں تو جناب محمد رسول اللہ, او میری لخت جگر, او میری بیٹی, سوائے اس کے ہم یہ کہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارے کار نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب کو رجوع ہونا ہے, اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اس منظر کی طرف ذرا نظر ڈالیں, بڑے بڑوں کے کلیجے ہل جائیں گے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی بیٹی زینب کو اپنے ہاتھ سے مٹی دے رہے ہیں, ام کلثوم کو اپنے ہاتھ سے مٹی دے رہے ہیں, امامہ اپنی نواسی کو اپنے ہاتھ سے مٹی دے رہے ہیں. اور تو اور نبی کی 3 بیٹیاں اس دنیا سے جا چکی ہیں, اور نبی کے بیٹے کتنے تھے؟ 3. 2 خدیجہ سے پیدا تھے, ایک ماریہ قبطیہ سے. جو خدیجہ سے پیدا تھے ان کا نام تھا قاسم اور عبداللہ. قاسم 2 سال کی عمر پائے, انتقال کر گئے. اللہ کے رسول نے کہا لو میرا ایک بیٹا تھا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. دوسرا بیٹا خدیجہ نے چنا, اس کا نام تھا عبداللہ. عبداللہ بھی 2 سال پوری نہیں کر پائے اور یہ بھی انتقال کر گئے. جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو جہل ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی اور طنز مارا تھا, محمد ابتر ہو گیا, محمد دم بریدہ ہو گیا, محمد مقتول نسل ہو گیا. اور کہو زور سے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بدتمیزی کے صیغے ابو جہل اور ابو لہب کے ہیں. نقل کفر نہ باشد, کافر کے الفاظوں کو ویسی نقل کر دینا یہ کفر نہیں کہلاتا ہے. ہم محمد نہیں کہہ رہے, ہم کسی کافر کے الفاظ کو نقل کر رہے ہیں. ابو جہل اور ابو لہب نے کہا تھا لوگوں خوش ہو جاؤ, محمد کے لڑکے مر گئے, محمد کا نام و نشان بھی محمد کے مرنے کے بعد مٹ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے ساتھیوں, ایک تیسرا بیٹا ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا, اس بیٹے کا نام تھا ابراہیم. 18 مہینے کی عمر پائی. ابراہیم کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. ماریہ قبطیہ نے خبر بھیجی, کہاں ہے؟ ایک وفد آیا ہوا ہے, جلدی آؤ, آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے. سب کو چھوڑ کے جیسی گھر میں آئے, بیٹا ابراہیم ماریہ قبطیہ کی پستان سے لگا ہوا ہے, سانسیں لے رہا ہے. ماریہ قبطیہ نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور نبی کی گود میں بڑھا دیا. اللہ کے نبی اس ماریہ قبطیہ کے ہاتھ سے دیے ہوئے بیٹے ابراہیم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس کی پیشانی کو چومتے ہیں. یہ نبی کا تیسرا بیٹا ہے جو ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوا. لیکن شاید ابراہیم محمد رسول اللہ کی گود میں آنے کا انتظار کر رہا تھا, اور جیسی 18 مہینے کا بچہ ابراہیم اپنے باپ محمد رسول اللہ کی گود میں آئے, ابراہیم بھی چل بسے اور ان کی بھی روح قبض سے حضوری سے پرواز ہو گئی. ماریہ قبطیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تو آنکھوں میں آنسو ہیں. ابراہیم کو سسکیاں لیتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا میں جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. آخری سانس ابراہیم کو لیتے ہوئے تکلیف کے ساتھ اللہ کے نبی نے دیکھا. آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں, لیکن اس موقع پر آپ نے جو جملے ادا کیے وہ بخاری کتاب الجنائز کے صفحات پر دیکھ سکتے ہو. آپ نے اپنے بیٹے کو چارپائی پہ لٹایا, ماریہ قبطیہ کی بغل میں لٹایا جو انتقال کر چکا ہے, اور اس بیٹے کو لٹانے کی بات آپ کہہ رہے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. بخاری کتاب الجنائز میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, سارا مجمع رو رہا ہے. اللہ کے نبی اپنے بیٹے کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں, ماریہ قبطیہ کے ساتھ لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میرے بس میں نہیں ہے, اس میں کیا کر سکتا ہوں. تیری جدائی سے میری آنکھیں اشک بار ہیں. ان العین تدمع والقلب يحزن, تیری جدائی
جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم اپنے پروردگار سے کوئی شکایت نہیں کریں گے اور ایسے جملے ہم اپنے رب کے دربار میں پیش نہیں کریں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ میں اپنی زبان سے ایسی کوئی باتیں نہیں کہوں گا جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے، لیکن تکلیف ہمیں ہے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہمیں افسوس ہے، غم ہے۔ یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں ہے کسی کو زندگی دینا، کسی کو نہیں دے سکتا ہے کوئی زندگی۔ اللہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب فرشتہ ملک الموت جب روح نکالتے ہوئے پیر کے پنجے سے اور ٹخنوں سے نکالتے ہوئے پنڈلی اور پنڈلی سے گھٹنے اور گھٹنے سے ران اور ران سے کمر اور کمر سے سینہ اور سینے سے نکالتے ہوئے جب تمہارے حلق تک پہنچ جائے گا اور یہ روح تمہارے گلے تک پہنچ جائے گی یا نرخرے تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھ سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوگے، آنکھیں تمہاری ٹنی رہ جائیں گی، اور ہر مرنے والا ملک الموت کو دیکھے گا کہ وہ اس کی روح نکال رہا ہے۔ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے ہیں، رحمت کے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس روح کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے یا عذاب کے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اس وقت جتنے قریب ہم تمہارے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا، لیکن تمہاری نگاہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تمہاری اوپر کوئی حاکم نہیں ہے، اگر تمہاری اوپر کسی کی طاقت نہیں چلتی، تم اپنے آپ کو بڑے پاورفل اور طاقتور سمجھتے ہو، تم سب سے بڑے اپنے آپ کو جانتے ہو، تم سے بڑا کوئی نہیں، اگر یہ تم اپنے آپ کو مانتے ہو، ترجعونها ان کنتم صادقین، تو ملک الموت سے وہ روح کھینچ کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ ملک الموت سے وہ روح چھین کر اپنے اندر واپس کیوں نہیں لے لیتے؟ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو اپنی روح ملک الموت سے چھین کر اپنے اندر واپس لے لے۔ جو آج لاکھوں لوگوں کو مارنے کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں، جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو وہ بھی اپنی روح واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ ملک الموت، یہاں کسی کی حکومت نہیں چلتی، یہاں صرف ہماری چلتی ہے اور سب میرے آگے بے بس ہیں۔ یہی بات اللہ کے نبی اپنے بیٹے سے کہہ رہے، بیٹے نہیں، یہاں ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مشیت ازدی اور مرضی رب کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب رب کو تیری زندگی پیاری نہیں ہے تو ہم رب کی دی ہوئی قسمت پر اور رب کی دی ہوئی اسی زندگی جو تیرے ایام جو لکھے تھے اس پر ہم راضی ہیں۔ ہم اپنی زبان سے ایسے جملے نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ ابھی تو بہت سی حیثیتیں تھیں، بحیثیت جج، بحیثیت حکمراں، بحیثیت منصف، بحیثیت آپ کے داعی، بحیثیت مبلغ، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے ہمارے سامنے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نہیں چاہتے، چناؤ کا ٹائم ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر کوئی کیسز لگے اور چلے۔ آچار سنہتا کا النگھن ہم نہیں کرنا چاہتے اور ہم پولیس پرشاسن کا بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں جنہوں نے اتنا تعاون کیا ہے ہمارا۔ ہم پولیس پرشاسن کو کوئی ٹینشن نہیں، ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں بمبئی میں بھی، ماشاءاللہ۔ اب تو بیٹھیے، بڑھ گیا ٹائم، تو غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک باپ کی نظر آتے ہیں، ایک باپ کے، ایک اچھا باپ بن کے دکھایا۔ کیا درد نہیں تھا باپ؟ رو نہیں رہے آپ کے آنسو نہیں نکلتے کسی کے انتقال پر؟ تھے، لیکن مشیت ازدی اور مرضی رب کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی، اور یہی تو دعوت ہے، یہی تو دعوت ہے۔ آج وہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے آج تک اس شعر پڑھنے والے کے خلاف کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ اللہ کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا۔ تعجب تو یہ ہے کہ وہ غلط تو مانتے ہیں لیکن آج تک پڑھنے والے سے یہ نہیں کہا کہ معافی مانگو۔ ارے تم کیا یہ شعر پڑھو گے؟ مولانا ابوالکلام آزاد سے جب کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی
تو وہ کہتے تھے کہ ایک مشرک گھر میں پیدا ہوا. یہ ابوالکلام آزاد کہتے تھے. تو کیسے؟ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے آزر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے ایسے ہی میں بھی ایک مشرک کے گھر میں پیدا ہوا. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اس لیے مشرک کہا کیونکہ میرے باپ کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ شعر پڑھتا تھا، میرا باپ سب کا خدا خدا ہے، سب کا خدا خدا ہے، میرا خدا محمد ہے. نعوذ باللہ. وہ یہ شعر پڑھتا تھا میرا باپ. کون؟ ابوالکلام آزاد کا باپ. کہتے میں نے اپنے باپ کو کبھی میں نے مسلمان نہیں مانا. میرا باپ اس عقیدے کی بنیاد پر میں مسلمان نہیں مانتا کیونکہ میرا باپ یہ شعر پڑھتا تھا، سب کا خدا خدا ہے، میرا خدا محمد. آج مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح دل رکھنے والے بنیے. آپ ایسا شعر پڑھنے والے کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. وہ اللہ کے پڑھنے میں، خدا کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ اکیلا ہے، کچھ نہیں، اللہ اللہ بس اور کچھ نہیں. سارے خزانے کسی اور کے پاس ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ لینا ہوگا. تو میرے بھائیوں یہاں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ مشیت رب کے آگے میں کیا کر سکتا. بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی باندیوں لونڈی ماریہ قبطیہ کے پاس لے جایا اور اپنے بیٹے ابراہیم سے کہا انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. میرے بیٹے ابراہیم جب اللہ نے تیری روح کو قبض کر لیا تو یہاں میں بے بس ہوں اور میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، میں تجھے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیوں یہاں پر ہم بے بس نظر آئیے نبی اکرم کو بحیثیت ایک جج کے ہم دیکھیں. اور دنیا میں لاؤ تو بہت آئے جج، بہت، لیکن ایسا جج نہیں آیا ہوگا. اور خانہ کعبہ سیلاب آ گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال تھی. نوٹ کیجئے گا نبی اکرم کی عمر تھی 35 سال اور نبی کب بنے؟ 40 سال کے بعد. یعنی نبی بننے سے 5 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے کی بات ہے. خانہ کعبہ میں کوئی شغاف پڑ گیا اور وہ ڈہ گیا. اس کی اثر نو تعمیر کرائی گئی. جب خانہ کعبہ دوبارہ بن کر تیار ہو گیا تو حجر اسود کو اس جگہ رکھنے کا نمبر آیا جس جگہ تھا. آج بھی ہے جس جگہ، اس جگہ اس کو، لیکن اس میں تلواریں نکل آئیں. کون رکھے گا؟ کس جگہ رکھے گا؟ کہاں رکھے گا؟ کون رکھے گا؟ ایک قبیلہ کہتا ہے اس کو میرا سردار رکھے گا، دوسرا قبیلہ کہتا ہے اس کو میرا سردار رکھے گا، تیسرا قبیلہ کہتا ہے اس کو میرا سردار رکھے گا، چوتھا قبیلہ کہتا ہے اس کو میرا سردار رکھے گا. تیرا رکھے گا، میرا رکھے گا، وہ کہتا میرا رکھے گا. اور عرب کی قوم تو آپ جانتے ہی ہو کتنی بڑی اجھڑ قوم تھی. ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے کیسے لڑتی تھی. ایک آدمی کی بکری دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، اسی بات کو تماشا بنایا اور لوگ اسی لڑائی کو لڑتے رہے. 27 سال تک وہ لڑائی چلتی رہی اور دونوں طرف سے جب آدمی جوڑے گئے مرنے والوں کی تعداد تو 40,000 پہنچ چکی تھی. 40,000 لوگ مر چکے لیکن جھگڑا بند نہیں ہوا. صرف ایک بکری کے چارہ کھا لینے کی وجہ سے، ایک بکری کے دوسرے کے کھیت میں جا کے چارہ کھا لینے کی وجہ سے. کیسی قوم تھی یہ؟ ایسی قوم میرا آدمی رکھے گا نہیں، میرا رکھے گا. تلواریں نکل آئی. ہر زمانے میں کچھ بزرگ لوگ ہوتے تھے، انہوں نے کہا لڑو نہیں، ایک کام کرتے ہیں، ایک فیصلہ کرتے ہیں. کل صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں جو آ جائے گا، کل صبح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے جو آ جائے گا وہی فیصلہ کرے گا. وہ جو فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. سب نے مان لیا. کل جو سب سے پہلے صبح آ جائے گا اس کا فیصلہ مانا جائے گا. اب سب لوگ رات بھر جاگتے رہے. میں سب سے پہلے جاؤں گا، سوؤں گا نہیں، سوؤں گا نہیں، کل جانا ہے نا، کل میں سب سے پہلے جاؤں گا. ہر آدمی کل کے چکر میں تھا کہ میں پہنچوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آ کر جلدی سو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو جلدی سو جاتا ہے وہ جلدی اٹھ بھی جاتا ہے. جو جلدی سوتا ہے اس کی صبح جلدی آنکھ کھل جاتی ہے. اور کئی مرتبہ تو میرے ساتھ ایسا ہوا، اسٹیشن گھر سے نکلا، نیٹ پہ چیک کیا گاڑی رائٹ ٹائم ہے، ٹرین پکڑنے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے، پتہ چلا 2 گھنٹہ لیٹ. 2 گھنٹہ انتظار کیا، پتہ چلا 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا. اب رات میں 3 بج گئے، 4 بج گئے، اناؤنسمنٹ ہو گیا آنے والی یہ ٹرین، اور اچانک آنکھ لگ گئی. پوری رات جاگ رہے ہیں اور ٹرین آنے سے پہلے آنکھ لگ گئی. گئے
اچانک آنکھ کھلی، گاڑی پکڑ، ٹرین، پتا چلا وہ تو نکل گئی. کیوں؟ پوری رات جاگ رہے ہیں، اچانک آنکھ لگ گئی. یہی ہوا ان کے ساتھ. پوری رات جاگے، فجر جاگنے کے عادی تو تھے نہیں، پوری رات جاگ رہے صبح کے چکر میں، اور عین موقع پر سب کو نیند آ گئی. کھراٹے بیچ کے جنریٹر چلاتے ہوئے سب سو گئے. اور اللہ کے نبی کی آنکھ سب سے پہلے کھل گئی. رات بھر جاگنا بھی